بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب زوڈیک کنسلٹنٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے بہترین ویڈیوز لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے زوڈیک سائنس پر ہوں۔ ایک ویڈیو جو لاسٹ منتھ ہم نے کی تھی، بلکہ اسی مہینے کی تھی، مئی کے حوالے سے، مئی میں دعا کی قبولیت کے وقت کے حوالے سے۔ دعائیں تو خیر اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک تیاری ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے۔ ہم نے آخرت کا بھی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے بھی سرخرو ہونے کے لیے ہمیں ایک امتحان کے لیے ایک اپنی جد و جہد کرنی ہے۔ اسی طرح دعا کی اگر آپ کو ساتھ کا پتہ چل جائے، اگر آپ کو اس وقت کا پتہ چل جائے اور کیا پڑھنا ہے اتنا بھی پتہ چل جائے، تو پھر اگر آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ آج کی یہ ویڈیو جون کے حوالے سے، جون میں قبولیت، دعا کی قبولیت کی ساتھ کون سی ہے، کون سا دن ہے، یہ سید حیدر جعفری صاحب بتائیں گے، اور کس طرح پڑھنی ہے سارا سید حیدر جعفری صاحب بتائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا کروڑ کروڑ شکر ہے، بے انتہا کرم ہے اس کا۔ ماشاءاللہ سر۔ جیسا کہ سر مئی میں دعا کی قبولیت کے وقت کے حوالے سے آپ نے ان لوگوں کو گائیڈ کیا تھا اور لوگوں نے عمل بھی کیا، اور بڑی پسند آئی ان کو ویڈیو، تو آج جون کے حوالے سے سر آپ گائیڈ کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اصل میں یہ جو دعا کی قبولیت کی ساتھ ہے نا، یہ میں بڑے لمبے عرصے سے اپنے چینل پہ کر رہا ہوں، پھر ایک دو دوستوں کے پاس ساتھ کرتا تھا۔ جی جی۔ اصل میں اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے سر، میرا اپنا لالچ بھی ہے۔ اچھا۔ اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ اس دعا کی ساتھ کے ذریعے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو میرے لیے بھی یہ آخرت میں یہ سرمایہ ہی بن جائے گا نا۔ بالکل ہے سر۔ تو میں اس کے لیے کرتا ہوں، اور اس لیے اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھتا ہوں۔ بالکل۔ اب دعا کی قبولیت، چونکہ ہر بار مجھے اس بار میں بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ کچھ لوگ نئے جڑتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے۔ جو لوگ پہلے سے اس سلسلے میں دعا کی قبولیت کے ساتھ، ان کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، لیکن مجھے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی پڑتی۔ جی۔ دعا جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں مانگے، اللہ سنتا بھی ہے، بالکل۔ اللہ پوری بھی کرتا ہے، اللہ مستجاب الدعوات بھی ہے، اللہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ تو یہ جو کائنات کا مالک ہے، اس کے ساتھ جڑنا اصل طاقت، کنیکٹیوٹی۔ جتنا آپ کائنات کے مالک سے جڑ جائیں گے، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ جی۔ اب یہ ہے کہ جس طرح ہم ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، جس وقت ہم نے کوئی خاص کام کرنا ہو جس میں ہمیں ٹیمپریچر زیادہ ضروری ہے، تو ہم اس وقت کرتے ہیں جو اس وقت ہائیسٹ ٹیمپریچر ہو۔ بالکل۔ یا ایک کوئی کام ایسا ہے جس کو ہم نے لو ٹیمپریچر میں کرنا ہے، تو وہ اس وقت کرتے ہیں جب لوئسٹ ٹیمپریچر ہو۔ اسی طرح چیزیں بدلتی۔ اللہ کائنات کی سب سے بڑی اینٹی ہے، خالق ہے، ظاہر سی بات ہے۔ بالکل۔ اور مخلوق کے اندر خالق کا ایک ایسنس ہے، امر الہی، جس کو روح کہتے ہیں۔ جی۔ جس طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے، تو وہ جو کائنات کا راز ہے، اسی طرح انسان بھی ایک ذرہ ہے جس میں خدا کے امر کا راز ہے۔ بالکل۔ اگر انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، چاہے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی جڑے، تو وہ بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ جو دعا کی ساتھ ہے، اس ساتھ کے اندر آپ دعا کرتے ہیں، تو آپ کو ایک کوشن مل جاتا ہے، یعنی جس سپیڈ سے آپ نے اللہ کے قریب ہونا تھا، آپ اس سے کئی 100 گنا زیادہ تیزی سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کا جو میگنیٹ ہے وہ اللہ کے میگنیٹ سے جڑ جاتا ہے۔ انرجی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، آپ کی باڈی کے گرے سیلز، آپ کے گرے ایریاز، آپ کی تھنکنگ پروسیس، آپ کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اب یہ ساتھ میں نے بتایا تھا کہ ایک پورے مہینے میں چند گھنٹے کے لیے یہ جو پازیٹیو انرجی ہے، یہ اپنے بالکل عروج کے اوپر ہوتی ہے، اور کبھی یہ 6 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے سے کم، 2 گھنٹے سے لے کے تقریباً 7 گھنٹے کے درمیان ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے
جو ہے وہ مہینے میں اس کی جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ تھا، اس مہینے میں تھوڑا سا ٹائم کم ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے سب سے بات کر لیں کہ اس کا ٹائم کیا بنے گا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا جو ٹائم میں کیلکولیٹ کرتا ہوں وہ +500 GMT یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے کیلکولیٹ کرتا ہوں۔ چونکہ انرجی پوری ورلڈ میں گلوبلی جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ٹریول کرتی ہے، تو اس لیے دیگر ٹائم زونز کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ٹائم بن رہا ہے جی خاص طور کے اوپر جو جہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے 9 جون 9 جون، بروز اتوار جو ہے یہ اس کا ٹائم شروع ہوگا رات کو 11:16۔ اچھا رات کو 11:16 پہ، ٹھیک ہے، پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم +50 GMT کے مطابق۔ بالکل ٹھیک ہے، اب جتنے لوگ ہیں اگر ویسٹ میں ہیں تو ان کا کسی کا دن میں کسی کا رات میں ٹائم سلاٹ اپنی جو ہے نا اپنا ٹائم اپنی اس کنٹری، اسٹیٹ اس ٹائم زون کے مطابق کیلکولیٹ کر لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، انرجی کا فلو آپ کو آٹومیٹیکلی اپنے ٹائم زون کے مطابق مل جائے گا۔ رات کو 11:16 پہ یہ شروع ہوگا اور 10 جون کو پیر والا دن شروع ہو جائے گا، صبح 3:27 پہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی 23:16 سے لے کے 3:27 تک یہ رہے گا 4 گھنٹے 11 منٹ، یعنی 251 منٹ پازیٹیوٹی کے ہیں۔ جی جی، اور خاص طور کے اوپر اس میں جو اہم چیزیں ہیں، ایک تو یہ فیملی معاملات میں بہتری لانے کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کے کوئی فیملی معاملات خراب ہیں، کوئی اسپاؤس کے ساتھ تعلق خراب ہے، کوئی طلاق کا، خلا کا، کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ، کوئی والدین کے ساتھ کوئی مسئلے ہیں فیملی کے اندر کے، جی جی، خاص طور کے اوپر بہترین وقت ہے اولاد کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، بہترین وقت۔ بالکل ٹھیک ہے، قانونی معاملات اگر آپ کے ارد گرد ہیں تو ان میں جان چھوٹنے کا وقت ہے، بہت تیزی سے آپ کی جان چھوٹ سکتی بالکل ٹھیک، ہے۔ زندگی کی آسائشیں حاصل کرنے کا وقت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یعنی یہ ایک طرح کا یہ جو انرجی خاص طور پہ یہ بن رہی ہے نا، یہ ایک طرح کا راج یوگ سمجھ لیں، اچھا، گولڈن ٹائم جسے ہم کہتے ہیں، فل جی جی، رائز۔ تو یہ چاروں طرف سے بہتری لے کے آ سکتا ہے۔ اگر اللہ سے جڑ جائیں تو آپ کو کسی میرے سمیت کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اللہ سے جڑ جائیں، آٹو پہ سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، کسی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بالکل ٹھیک، کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کا وقت ہے، یعنی اپنے آپ کو جتنا ایلیویٹ کر سکتے ہیں، جتنا اوپر لے جا سکتے ہیں، جتنا اچھے سے اچھا کام کر سکتے ہیں، جتنا بڑا بزنس کر سکتے ہیں، جتنے جو ہے وہ ہائر ہائٹس کیریئر کی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، گو آن، اسکائی از دا لمٹ۔ بالکل، اور روحانی سربلندی کا وقت ہے۔ یعنی اس کی اگر میں انرجیز کو صرف یہ چند میں نے آپ کو اس کے سیگمنٹس بتائے ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں ہیں، لیکن میجر اس کا یہ بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو قبولیت دعا کی ساتھ ہوتی ہے، اس میں انسان نے اپنے آپ سے جڑنا ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ڈاکٹر کا کام دوائی بتانا ہے، بالکل، ڈاکٹر کا کام دوائی کھانا نہیں ہے، کھانی آپ نے ہے۔ جی، اب اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ کر لیں، یہ کر جی لیں، جی، یہ کر لیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ فرض کیا کہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے یا کوئی وجہ سے آپ یہ چیزیں جو میں بتاتا ہوں یہ نہیں پڑھ سکتے، تو جو آپ کو آتا ہے نا وہ پڑھ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دعا لفظوں کا، حرفوں کا، عربی کا، فارسی کا مجموعہ نہیں ہے، دعا احساس ہے۔ جی جی، شدید ترین احساس کا نام اللہ ہے۔ یعنی بچے کو اگر چوٹ لگتی ہے تو بچہ سپارے تھوڑی پڑتا ہے، جی، وہ چیخیں مارتا ہے، بالکل، ماں سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے دکھ درد تکلیفیں اللہ کے پاس لے جائیں، اللہ شہرک میں اپنی شہرک تک تو چلے جائیں، بالکل، اپنی شہرک تک جانا ہے نا، اپنی شہرک تک تو چلے جائیں، ٹھیک ہے، اللہ مل جائے گا، اللہ کہیں نہیں جاتا۔ اب اس میں ہم یہ جو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں، یہ اس لیے بتاتے ہیں کہ ہم اس ساتھ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس ڈیٹ کے حساب سے، ٹائم کے حساب سے، اس پورے فریم کے حساب سے، اس بالکل، کی انرجی کی ڈائمینشنز کے حساب سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کو پھر جو ہے وہ سنکرونائز کرتے ہیں قرآن پاک کی 114 سورتوں کے ساتھ۔ ان 114 سورتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ لازمی سنکرونائز ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس صورت کے ساتھ وہ سنکرونائز ہوتی ہے، ہم اس صورت کو مین رکھ کے اس کے بعد باقی اس کے ساتھ چیزیں ایڈجسٹ کر کے
بیسٹ پاسبل سیٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ اگر یہ پڑھ لیں تو یو کین گیٹ ویری گڈ تھنگ. بالکل ٹھیک. اگر یہ نہیں بھی پڑھتے تو وہ ساتھ آلریڈی چل رہی ہوتی ہے, آپ اس میں بس اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں. خیال بھی تو اللہ ہے نا. بالکل. ساگر صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ خدا خیال ہے, خیال خدا ہے. یعنی جب آپ کے اندر اللہ کی ایک محبت ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی ایسے اچلتی ہے جیسے ماں کا پیار ہوتا ہے, تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا, بالکل. تو آپ جا کے مل جاتے ہیں. میں نے پہلے عرض کی کہ بچہ سپارے نہیں پڑھتا, اس کو چوٹ لگتی ہے وہ روتا ہے. اپنے دکھ تکلیف پریشانیاں لے جائیں نا اللہ کے پاس, بالکل. دیکھیں ہوتا کیا ہے, کام کیسے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں. پھر بالکل. اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں جی کہ جی. کرنا کیا ہے. سب سے پہلے تو جب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اس نے نام لینے کی توفیق عطا کر, بالکل. اس نے کلمہ سرکار ختمی صلی مرتبہ اللہ علیہ وآلہ سرور وسلم. انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنے کی توفیق عطا کر. اس نے دین دے دیا, روشنی دے دی, اس نے گمراہیوں سے بچا لیا, بالکل. اس کی مہربانی. ایسی ہے. تو سب سے پہلے تو 2 نفل شکرانے کے ادا کریں. بالکل ٹھیک. اس کے بعد چونکہ سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی وجہ تخلیق ہیں, یہ کلمہ بھی رسالت مآب کا ہی پڑھتے ہیں, تو سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء اور ان کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. بالکل. جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں, کم از کم 1 تصبیح, ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے کر سکتے بالکل ٹھیک ہے. ہیں. دوسرا, اس کے بعد یہ جو سورت ہے نا, یہ بنتی ہے سورہ المعارج کے ساتھ. اچھا. المعارج بیسیکلی سیڑھیوں کو کہتے ہیں. یہ جو میں نے ایلیویشن کی بات کی ہے نا, جی جی جی. سورہ المعارج, ٹھیک ہے. یہ سورت کو 1 مرتبہ صرف تلاوت کریں. یہ اس میں جو ہے نا, اس کا ترتیبی نمبر 70 بنتا ہے. 7 کریشن کا, 7 تخلیق کا, 7 آگے بڑھنے کا, 7 جی جی. انوویشن کا نمبر ہے. 7 بہت بڑی طاقت ہے. تو یہ بالکل. 70ویں سورت ہے قرآن پاک کی, 70th. ٹھیک تو ہے. 70th سورت ہے, تو یہ اس کو 1 بار پڑھ لیں. اب بالکل. اس کو اب تکمیل کرنی ہے اس کی, تو درود پاک کم از کم 1 تسبیح, جی جی. زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی انرجی جو بن رہی ہے نا, وہ ایک اور سورت قرآن پاک کی بہت میچ کرتی ہے, وہ جی. سورہ التکویر. سورہ التکویر. بالکل. سورہ التکویر کا نمبر ہے 81. بالکل ٹھیک ہے. 9 بھی طاقت کا عدد ہے, 9 بھی سکسیس کا عدد ہے. اب سورہ تکویر کو کیسے اس میں میچ کرنا ہے, تو سب سے پہلے سورہ القدر 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. سورہ القدر 11 مرتبہ پڑھیں, یعنی درود پاک پڑھ لیا, اب آپ نے سورہ القدر 11 مرتبہ پڑھنی. اس کے بعد قرآن پاک کی آخری 11 آیتیں, یعنی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں مل کے یہ 11 آیتیں بنیں. بالکل ٹھیک. ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فلق اور سورہ ناس ملا کے, یعنی قل اعوذ برب الفلق سے لے کے ون ناس تک, اس کو 1 گو میں پڑھنا ہے 5 مرتبہ. بالکل ٹھیک ہے. یعنی سورہ قدر 11 مرتبہ, جی جی. سورہ فلق سورہ ناس ملا کے یہ 5 مرتبہ پڑھنا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد صرف 1 مرتبہ سورہ التکویر. ٹھیک ہے. سورہ التکویر 1 دفعہ. سورہ التکویر پڑھ کے اس کے بعد پھر سورہ فلق سورہ ناس 5 مرتبہ ملا کے, یعنی پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق سے لے کے جی جی. ون ناس تک, ٹھیک ہے. یہ 5 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اسی طرح اس کو جو ہے وہ کمپلیمنٹ کرنا ہے سورہ قدر 11 مرتبہ, اور اس کے بعد پھر دوبارہ, یعنی اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے بعد دوبارہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. کم از کم 1 تسبیح, زیادہ سے زیادہ جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر کوئی نہیں. بالکل ایسی ہے. اب جب آپ نے یہ کر لیا, تو اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت, 2 رکعت نماز حاجت. ٹھیک ہے. صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, اپنی حاجتیں, اپنی مشکلیں, اپنی پریشانیاں ساری مالک کے قدموں میں رکھ. بالکل ٹھیک ہے. صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد دعا کریں, جو دعا کریں گے جی
وہ میرا جتنے مطلب کئی سال سے میں یہ اس قبولیت کی ساتھ نکال رہا ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، اپنی فیملی سے بھی کہتا ہوں، کئی سال کا میرا یہ تجربہ ہے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دعا کیسے اثر کرتی ہے۔ اگر آپ نے، اصل فنڈا ہی اس کا یہ ہے کہ if you are connected، یہ ساتھ آپ کو اس قسم کا کوشن دے گی کہ آپ جتنے جو کام آپ کے سالوں میں ہونے ہیں نا، وہ ہفتوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں، لمحوں میں ہو جائیں گے۔ اچھا یہ اتنی بڑی طاقت ہے۔ پھر دعا کریں، پھر دعا خود غرضی سے مت کریں۔ ٹھیک ہے، اپنے لیے سب دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سب دعا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے سب دعا کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے کچھ نہیں لگتے، جن لوگوں سے آپ کا تعلق نہیں ہے، جی جو لوگ، بلکہ اگر ان لوگوں کے لیے بھی کر لیں جن لوگوں سے آپ کو دکھ ملے ہوئے، تو خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو، تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دشمن کے لیے دعا جو ہوتی ہے نا، وہ بڑی پیور ہوتی ہے، کیونکہ اس سے تو آپ کو دکھ ہی ملا ہوتا ہے نا، ہاں جی اس سے تو آپ کو تکلیف ملی ہوتی ہے، جی جی لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، سچے دل سے دعا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ ڈپکٹس یور پیورٹی ان دا ہارٹ۔ بالکل جب آپ کا ہارٹ بالکل خالص ہو جاتا ہے تو اللہ کا نور تو ویسے ہی آ جاتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رسالت مآب سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے نا، وہ کائنات کا سب سے بڑا فارمولا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، وہی ہوتا ہے، وہی ہے اور وہی رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی تو دعا کریں جی سب کے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، باقی سب اپنے سب لوگوں کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے وہ ہاتھ اٹھانے والا نہیں، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور میں ایک بات کا فرم بلیور ہوں جی، ایمان کی حد تک مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ دعا نہ ہاتھ اٹھانے سے ہوتی ہے، نہ عربی، فارسی، انگریزی سے ہوتی ہے، دعا احساس سے ہوتی ہے۔ اگر کسی کا احساس ہے نا آپ کے دل میں، اور آپ کے دل میں اللہ کی ربوبیت کا احساس ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی وفاداری کا احساس ہے نا، تو پھر آپ جو کہہ دیں گے وہ دعا ہے، جو کہہ دیں گے وہ ہو جائے گا، لیکن جڑے ہوئے ہونا ضروری ہے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے، بالکل اس کے اندر انرجی آ رہی ہے تو یہ جل رہی ہے۔ ایسے ہی ہے، بٹن آف ہو جائے، تار ٹوٹ جائے، گرڈ سے بجلی چلی جائے، کچھ ہو جائے تو یہ بند ہو جائے۔ بالکل اور اگر یہ انلائٹنمنٹ ہے، یعنی اللہ نے اگر آپ کو یہ توفیق دے دی ہے نا کہ آپ دعا کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے قبولیت ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ورنہ توفیق ہی نہیں ملتی۔ توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور اگر توفیق مل گئی ہے نا تو پھر اس کو یوٹیلائز کریں ایسے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے، دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ اگر ہم صرف اللہ سے جڑ جائیں گے نا تو ہماری سوسائٹی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ بالکل ہر انسان میں کمی ہے، ہر انسان میں کمی ہے، ہر انسان گناہگار ہوتا ہے، سوائے وہ جو معصوم عن الخطا ہو، جن کو اللہ نے خود چن لیا ہو، ان کے علاوہ باقی سارے گناہگار ہیں۔ میں تو شاید کائنات کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، لیکن اللہ کی مہربانی ہے، اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اس کی مہربانی ہے، وہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ دعا کی ساتھ نکال کے ریکویسٹ بھی سب سے کرتا ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کریں، جی اور باقی سب کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کرم نوازی کرنے والا ضرور ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے جعفری صاحب، جانے سے پہلے ایک کوشچن میں لے لوں، وہ آپ ہم نے جو ویڈیو کی تھی دیا جلانے پہ، ایک کوشچن متواتر ہے کیونکہ وہ زیادہ ہے تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، ٹائم کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ کس ٹائم پہ جلانا ہے؟ اللہ 24 گھنٹے ہے، اللہ جی ہر وقت ہے، ٹھیک ہے، اسی ٹائم پہ کر لیں جب اللہ موجود ہے۔ ویسے جو افضل ٹائم ہے وہ مغرب کے فوراً بعد کا مانا جاتا ٹھیک ہے، ہے، یا فجر سے تھوڑا سا پہلے کا مانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی بھی وقت جلا دیں گے تو یہ اس کا سائنٹیفک تعلق ہے انرجی سے، انرجی 24 گھنٹے ہوتی ہے، جی جی ٹھیک ہے۔ رات کو یا دن نکلنے سے پہلے دیا جلا دیں، بہت اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی کوئی ایک اور کویسچن آپ کو پھر آئے گا کہ جی کتنی دیر جلانا ہے، میں اس کا بھی یہ بھی ہے، وہ ہے کیونکہ یہ مجھے آئیڈیا ہے، میں اتنے سال سے کام کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کون کون سے کویسچنز آتے ہیں۔ جی جی تو 2 یا 3 گھنٹے بہت ہے، 29 گھنٹے جلا کے نہیں رکھنا، مطلب
ساری گھر سے دھواں بھر جائے, ہاں وہ ایک دو گھنٹے 2-3 گھنٹے جلا لیں, that's it, that's good enough. ٹھیک ہے. It's a symbolic energy attraction. اس کو سمجھیں, this is pure science. جی جی یعنی بالکل. دعا کی ساتھ پیورلی اسپرچل ہے, ایسے ہی ہے. اور یہ جو دیا اور یہ چیزیں ہیں یہ پیورلی جو ہے نا سائنٹیفک ہیں. بالکل. یعنی اب آپ نے کویشچن کر دیا تو بتا دوں, کائنات کا پرائمری سلوشن کیا ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں. بالکل. خالق کے ساتھ جڑ جائیں گے, مخلوق میں ایک جادو ہو, ٹونا ہو, نظر ہو, مخلوق میں مشکلات ہو, پریشانیاں ہو, کچھ بھی ہو, جی جی خالق سے جڑ جائیں گے, مخلوق راستہ دے دے گی. ایسے ہی. رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہے. کیا بات. بالکل. اس بات کی پھر پرواہ ہی نہ کرو کہ کون کون مخالف ہے, حالات مخالف ہیں, مشکلیں ہیں, پیسہ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, اللہ ساتھ ہے, that's it. تو یہ تو ہو گیا پرائمری سلوشن. جی. اب اگر پرائمری سلوشن نہیں ہوتا, یعنی یقین ہے کبھی دل میں, کبھی پختہ کچھ نہیں بھی ہوتا. پختگی نہیں آتی, کچھ نہیں ہوتا, تو پھر یہ چیزیں ہیں, پھر دیا جلا لیں, وہ دروازے کے آگے کر لیں, پھر سائنس کو یوز کر لیں. کائنات کا پرائم سورس صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے, اور رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی وفاداری ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ پرائمری ہے, باقی جتنی چیزیں میں بتاتا ہوں وہ سیکنڈری ہیں. بالکل ٹھیک. وہ پرائمری نہیں ہے, پرائمری سرکار ختمیہ مرتبہ اور اللہ. بالکل ٹھیک. اتنی سی بات ہے. بالکل کوئی اور کویشچن رہ گیا تو بھی دس دو. نہیں, وہ مزید ہوں گی تو میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا. سر بہت شکریہ سید حیدر جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, یہ بہت اسپیشل ویڈیو تھی, ایک اسپیشل ہوتی ہے, ایک بہت اسپیشل ہوتی ہے. یہ بہت اسپیشل ویڈیو تھی کیونکہ جون کے حوالے سے دعا کی قبولیت کا وقت آپ لوگ جاننا چاہتے تھے, تو وہ جعفری صاحب نے آج اس ویڈیو میں بتا دیا. مئی کے حوالے سے پہلے بتا چکے تھے, اب جون کے حوالے سے بتا دیا, ساتھ بتا دی, طریقہ کار بتا دیا. اب کچھ کہنا چاہتے؟ مئی کے آخر میں بنی تھی, اب جون کے شروع میں ہو رہی ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کو پاورفل قسم کے ساتھ بن رہی ہے. یعنی اگر 2 مہینوں میں یہ ساتھ قریب قریب آ جائے نا تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے بتا دیا. ناظرین, پڑھنے کا طریقہ بھی جعفری صاحب نے بتایا. اب دعا تو خیر ہر وقت جعفری صاحب نے جیسے بتایا اللہ پاک قبول کرتے ہیں. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ صرف دعا مانگتے ہیں سرسری سی, یا اس پر پراپر طریقے سے عمل کر کے مانگتے ہیں, یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا جیسے جعفری صاحب نے کیا ہے, اپنوں کے لیے, اپنی فیملی میں, اور تمام مسلم امہ کے لیے آپ دعا کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف کرے, ہم سب پر رحم فرمائے اللہ پاک. ناظرین, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ.